نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ اپنی ہی بیویوں کے ساتھ زنا کا گناہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت کی ان خوفناک نشانیوں میں سے ہے جو آنے والے زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ ایک صحابی نے اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر ایک انسان اپنی ہی بیوی کے ساتھ کس طرح کا زنا کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی نے صحابہ کرام کو سخت حیرت اور سوچ میں ڈال دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ جو بیوی نکاح کے ذریعے حلال ہے اس کے ساتھ کیا جانے والا عمل زنا کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی کوئی شخص اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکمت بھرا جواب کیسے دیا؟ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین، زنا ایک ایسا برا اور تباہ کن گناہ ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو گندا کرتا ہے بلکہ اسے اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے اور اپنے نفس کی بری خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور انسان کے عملوں کو ایک ایسا بوجھ بنا دیتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ یہ مبارک الفاظ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ برا کام کرنے والا شخص اللہ کی حفاظت اور ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمیشہ سے ایک ایسا سبق آموز موضوع رہی ہیں جو دل کو ہلا دینے والی حقیقتوں کو سامنے لاتی ہیں۔ یہ نشانیاں صرف انسان کو ڈراتی نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں یہ سوال بھی پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ کیسے لیں۔ ان نشانیوں میں سے کچھ تو بالکل ظاہر ہیں، جیسے زمین کا لرزنا اور زلزلے کا آنا، آسمان سے عذاب کا آنا اور قوموں کی تباہی، لیکن کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو انسان کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخری زمانے میں لوگ اپنی ہی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ بات سن کر ایک صحابی نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی ہی بیوی سے زنا کا کیا مطلب؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کسی بھی مومن کے دل میں سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ آئیے اس حدیث کے پس منظر کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب دنیا میں گناہوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انسان کے اعمال حد سے بڑھ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ گناہ کو بالکل عام اور معمولی نہ سمجھنے لگیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا اور لوگ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کا تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گناہ کے معاملے میں انسان کی بے حسی کی آخری حد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی نے صحابہ کرام کو حیرت میں ڈال دیا اور وہ سوچنے لگے کہ جو عورت نکاح کے ذریعے حلال ہے اس کے ساتھ زنا کیسے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا کوئی شخص واقعی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ اس سوال کے پیچھے ایک حیرت اور سچ جاننے کی خواہش تھی جو ہر مومن کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ قیامت کی ایک اور بڑی علامت کو واضح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ زنا کا تعلق صرف ظاہری جسمانی تعلق سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی نیت اور اللہ کی حدوں کو توڑنے سے بھی ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت زنا کا گناہگار ہوتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے جو شریعت کی حدود سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر ناپاکی کے دنوں میں یا ان غلط طریقوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ قیامت کے قریب لوگ حلال اور حرام کا فرق ختم کر دیں گے، وہ اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں گے اور شریعت کی تعلیمات کو بھول جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محترم قارئین، اگر آج کی اس تحریر نے آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس پیدا کر دیا کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ تحریر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ گناہ کبھی بھی اچانک انسان کی زندگی میں نہیں آتا، بلکہ انسان آہستہ آہستہ اللہ کی حدود سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کیجئے اور اپنے گھر، اپنے رشتے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا پکا ارادہ کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان کو تازہ کرنے والی اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی اسلامی ویڈیوز اور تحریر آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ کے لیے جاری رہنے والی نیکی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال و حرام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان کے ساتھ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔